آپ باتیں خوبصورت کرتی ہیں۔ اس مرتبہ امان اللہ کے پاس موجود دلیلوں میں کمی واقع ہوئی تھی۔ وہ کسی نئی دلیل کے ساتھ بحث کو بڑھانے میں ناکام رہا۔ زندگی ان خوبصورت باتوں سے کہیں آگے کی سوچ ہے۔ یہ سوچ ہی ساری فساد کی جڑ ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل پڑی۔ جاتے ہوئے اس کو تو واپس دیتی جائیں۔ کمرے سے نکلتے وقت اس کے ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبیا دیکھتے امان اللہ بولا، واپس دینے کو نہیں پکڑا۔ ایک سخت تنبیہی نظر اس نے امان اللہ کے چہرے پر ڈالی اور خبردار جو دوبارہ سے اس کو ہاتھ لگایا۔ قریبی دیوار کے ساتھ رکھے ریڈنگ ٹیبل کے اوپر والے دراز کو کھول کر اس نے کینچی نکالی اور پھر ڈبیا کھول کر سگریٹ نکال کر درمیان سے کاٹ کر ڈسٹبن میں ڈالے۔ اس تمام کارروائی کو دیکھتے ہوئے امان اللہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ پایا تھا۔ کچھ ایسی بات تھی کلثوم کے لہجے میں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہا۔ کلثوم کے ساتھ ہونے والی ہر بحث سے پہلے وہ سوچتا کہ اس مرتبہ وہ اپنی دلیلوں سے کلثوم کو جیتنے نہیں دے گا، لیکن ہر مرتبہ وہ اپنی اس خواہش کے ادھورے رہ جانے پر الجھن کا شکار ہوتا تھا۔ ایسی الجھن جو اسے الجھا کر اس کے وجود کو غصے سے انگارہ بنا دیتی تھی، لیکن اس مرتبہ نہ وہ الجھا اور نہ ہی اسے غصہ آیا۔ اس نے سکون کی لہر کو اپنی روح میں سرایت کرتے محسوس کیا۔ وہ سجدے میں تھی کہ دروازے پر نوک ہوا۔ سلام پھیر کر اس نے مسلے پر بیٹھے بیٹھے آواز دی، کون ہے؟ میں آ جاؤں؟ امان اللہ کی آواز اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ دروازہ کھلا ہے۔ اس کے اندر داخل ہونے تک وہ دوبارہ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ امان اللہ نے اندر داخل ہو کر اس پر نگاہ کی تھی۔ وہ ہلکے گلابی شلوار قمیض میں ملبل کا سفید شیڈو ورک کا دوپٹہ اوڑھے جائے نماز پر بیٹھی سامنے سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ اس کی نگاہوں سے چھپا ہوا تھا۔ وہ دھیرے قدموں چلتا کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ بچھے بیڈ تک آیا۔ اگلے لمحے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ گھٹنے اٹھائے، کونیاں گھٹنوں پر ٹکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے۔ وہ آنکھیں موند کر ان پر سر ٹکا گیا۔ بہت سے لمحے خاموشی سے گزر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر آنکھیں کھولی۔ لاشعوری طور پر اس کی نگاہ جائے نماز پر نماز پڑھتی کلثوم پر پڑی اور پھر وہ جیسے اسی پر ٹکی رہ گئی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو کلثوم کا چہرہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا، اور اب وہ جس جگہ پر بیٹھا تھا وہاں سے وہ اسے سائڈ سے دیکھ سکتا تھا۔ کچھ ایسا تھا اس کے چہرے پر جسے وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا، لیکن اس چہرے نے امان اللہ کی نگاہیں خود پر سے ہٹنے نہیں دی تھیں۔ کلثوم نے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ امان اللہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرے نماز سے فارغ ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ دعا میں میرا حصہ تھا؟ اس سے پہلے کہ کلثوم اس سے کوئی سوال کرتی وہ بولا، کوئی شک ہے؟ وہ زیر لب مسکرائی، آپ نے یقیناً بد دعا مانگی ہوگی۔ امان اللہ بھی جواب میں قدرے مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بے یقینی تھی۔ امان اللہ، دعا کے لیے ہی وقت کم پڑ جاتا ہے تو بد دعا تو کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ میں اتنا اچھا تو نہیں کہ دعا کے قابل ہوں، نہ جانے وہ پوچھ رہا تھا یا پھر بتا رہا تھا۔ کلثوم ہنوز انداز میں بولی، کون اچھا ہے کون برا، وہ تو رب کی ذات بہتر جانتی ہے۔ کچھ تو ایسا ہوتا تھا کلثوم کے لہجے میں، اس کی باتوں میں، کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب کھنچا چلا آتا تھا۔ پوچھیں گی نہیں اتنی رات گئے آپ کے کمرے میں کیا کر رہا ہوں؟ ضرور کسی کام سے آئے ہوگے۔ کلثوم کا جواب سرسری تھا، نہیں آنا چاہیے تھا؟ میں روکنے والی کون ہوتی ہوں، لیکن اب اس وقت آ گئے ہو تو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے جائے نماز اس کی جانب بڑھایا۔ جانتی ہیں آپ، میں اللہ سے ناراض ہوں۔ امان اللہ تھوڑا پیچھے کو ہٹا، لہجے میں قدرے ناگواری تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم ہمیشہ سے اللہ کی امان میں ہو۔ اگر وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹا تھا تو کلثوم اپنی جگہ پر قائم تھی، اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی۔ آپ اسی لیے مجھے ہمیشہ سے
امان اللہ بلاتی ہیں۔ اس کی بات کے جواب میں گہری تائیدی نگاہیں اس نے کلثوم کے چہرے پر ڈالی۔ شاید میں آپ سے باتیں کرنے آیا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ نہایت ہی سادگی سے اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پہلے اللہ سے تو بات کر لو۔ جواب میں کلثوم خوش دلی سے مسکرائی۔ میں ناراض ہوں، وہ خفا لہجے میں بولا۔ اللہ تو ناراض نہیں، تمہیں بات نہیں کرنی نہ کرو، وہ تمہاری مرضی، رب کو انکار نہیں، لیکن تم اس کے پاس بیٹھ تو سکتے ہو، اس سے بات سے انکار تو تمہارا بھی نہیں بنتا۔ وضو نہیں کیا، اسے بہانہ سوجا تھا۔ اللہ سے ناراض ہو اور اس کے پاس بیٹھنے کے لیے وضو کی بھی پرواہ ہے۔ کلثوم نے بھی جیسے اس سے اپنی منوانے کی ضد باندھ لی۔ وہ جواب میں واقعی لاجواب ہوا تھا۔ میں پریشان ہوں، مجھ سے پریشانی کی وجہ نہیں پوچھیں گی؟ وہ کلثوم کی بات نظر انداز کرتے بولا۔ پریشانی کی وجہ جاننا انسان ضروری سمجھتا ہے۔ اللہ کو نہ بھی کہو تو بھی وہ جانتا ہے، بن کہے سمجھتا ہے، لیکن حل نہیں بتاتا۔ ایک نیا شکوہ وہ اللہ سے لیے بیٹھا تھا۔ اس پریشانی میں کس مشکل کی نجات ہے؟ مصلحت تو وہی ذات بہتر سمجھتی ہے۔ آپ کے پاس ہر بات کا جواب ہے۔ وہ زچ ہوا تھا۔ بے ساختہ ہی کلثوم کی ہنسی چھٹ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ کمرے سے باہر کی جانب بڑھی۔ تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آؤں؟ میں کھا کر آیا ہوں۔ نظر آ رہا ہے صورت سے کتنا پیٹ بھرا ہے۔ جو تھوڑا بہت کھایا ہوگا درد سری میں وہ بھی ہضم ہو گیا ہوگا اب تک۔ کلثوم کا انداز ہنوز خوش دلی لیے ہوئے تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا مجھے سر درد ہے؟ چہرے پر پھیلا درد بتا رہا ہے۔ چہرے پڑھنے آتے ہیں آپ کو؟ امان اللہ بات سے بات نکال کر جیسے اسے کمرے سے جانے سے روکنا چاہ رہا تھا۔ تم بیٹھو، آلو گوبھی اماں بھی نے پکائی تھی دوپہر میں، جلدی سے پھلکا ڈال کر لاتی ہوں۔ نہیں، آپ بریڈ لے آئیں ساتھ میں، 2 ٹوسٹ۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں کھانے سے سجی ٹرے اٹھائے داخل ہوئی تو وہ اپنے سر کے نیچے بازو کا تکیہ بنائے لیٹے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ امان اللہ، کھانا لائی ہوں۔ ابھی نہیں۔ وہ ہنوز کروٹ لیے لیٹا رہا۔ آپ میرے پاس بیٹھ سکتی ہیں؟ اس کے عجیب مطالبے پر وہ چونک کر ایک گہری نگاہ جائے نماز پر آنکھیں موندے لیٹے امان اللہ پر ڈالیں اور پھر بیڈ پر سے سرہانہ اٹھائے وہ اس تک چلی آئی۔ امان اللہ نے قریب قالین پر دھرے تکیے کو ہاتھ سے قریب کیے سر کے نیچے سے دوسرا بازو نکال لیا۔ اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ اب آپ کی اللہ سے بات ہو تو میری طرف سے پوچھئے گا۔ اس کے بے ساختہ جملے نے کلثوم کو اپنی جگہ پر ساکت کر دیا تھا اور اگلے لمحے اس کا ہاتھ امان اللہ کے بالوں پر آ گیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے سو چکا تھا۔ 2 دن سے اسے کتابوں میں سر گھسائے دیکھ رہی تھی۔ بہت سے سوال دل میں پوچھنے کو ابھرے، لیکن اس کے برا منا جانے کے ڈر سے وہ خاموش رہی۔ چلو پڑھنا شروع کیا ہے تو اچھا ہے۔ اس وقت بھی وہ کمرے میں موجود نہیں تھا کہ وہ اس کی بکھری کتابیں سمیٹتے ہوئے سوچنے لگی۔ سوچ رہا تھا پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کروں۔ اچھی بات ہے۔ کلثوم نے اس کی ہاں میں ہاں ملا کر جیسے حوصلہ بڑھایا۔ ایگزام کی ڈیٹس کا معلوم کیا؟ ابھی کہاں، ابھی تو سوچ رہا ہوں، کتابیں کھول کر دیکھ رہا ہوں۔ کتابیں دیکھنے کے لیے 2 دن نہیں چاہیے ہوتے۔ ہمت جانچنے میں اتنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، جو بات سوچ لیتی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے دیر نہیں لگاتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں دوبارہ پڑھائی میں دل لگا پاؤں گا۔ دل میں بہت سے خدشے، وسوسے، ڈر تھے۔ سادگی لیے امان اللہ نے وہ ظاہر کیے۔ جب سوچ ہی لیا ہے تو پھر حوصلہ بھی رب دے گا۔ وہ اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ تو پہلے بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کلثوم کمرے سے نکلنے لگی تو اس نے روکا۔ گروسری لینے، صرف چینی ختم ہے، وہ لینے جا رہی ہوں۔ وہی بتانے آئی تھی کہ دروازہ بند کر لینا اور اماں کا خیال رکھنا۔ کہ کمرے میں رکھی کتابیں دیکھیں تو سمیٹنے لگی۔
وہ الماری کا پٹ کھولے چادر نکالتے ہوئے بولی، میں بھی چلوں ساتھ میں؟ امان اللہ نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے ساتھ بتانا چاہ رہا تھا۔ کلثوم کی باتیں اس کا حوصلہ بڑھاتی تھیں۔ 4 ماہ رہ گئے ہیں ایگزام میں۔ جواب میں سیدھے سبھاؤ کلثوم نے چادر سے وجود کو ڈھانپتے ہوئے کہا، آپ کو کیسے پتا یونیکارن گیا تھا؟ اس کی بات سن کر وہ حیران ہوا۔ 2 ہفتے رہ گئے ہیں ایگزام سیمسٹر فیس سبمٹ میں۔ فارم آن لائن ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں۔ 2 سال کی فیس کے ساتھ ایگزام میں انٹری کی اجازت ہے۔ الماری کا دروازہ بند کر کے وہ مڑی، آپ نے تو ساری انفارمیشن آلریڈی کلیکٹ کی ہوئی ہے، کیا بولوں آپ کو؟ وہی جو دل کر رہا ہے کہنے کو۔ کمرے سے نکلتے کلثوم کے قدم تھمے۔ وہ پلٹی اور بولی، دل؟ سوالیہ انداز میں امان اللہ نے اس سے دیکھا۔ گھنی دھیمی سی آواز میں کلثوم کے ہونٹوں سے نکلا۔ امان اللہ نے بے ساختہ ہی نگاہ اٹھائی تو کلثوم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلتی نظر آئی۔ اس کی نگاہوں میں چھپی شرارت پر وہ کلثوم کو دیکھتا رہ گیا۔ بہت دیر تک وہ اس کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا پایا تھا، اس وقت تک کہ جب تک وہ چہرہ موڑ کر کمرے سے نکل نہیں گئی تھی۔ بے ساختگی میں کلثوم کے ہونٹوں سے بات تو نکل گئی، لیکن اپنے عجلت پر وہ لمحے بھر کو لب بھینچے رہ گئی۔ امان اللہ کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ اس سے نگاہ زیادہ دیر نہیں ملا پائی تھی۔ اس کی پلکوں کی جنبش نے جیسے اسے 2 آپشن دیے تھے، یا تو وہ نظر جھکا لے یا پھر نظر پھیر لے، چہرہ موڑ لے۔ لمحے بھر میں اس نے فیصلہ کیا تھا۔ اس نے نظر پھیری، چہرہ موڑا اور نظر جھکا گئی۔ زندگی کی نرم مٹی میں سکون کے پانی نے محبت کے بوئے بیج کو پھوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل خود تلاش کرنا پڑتا ہے، راستے خود تلاش کرنے پڑتے ہیں، منزل کی جانب جانے والے راستوں پر خود نشان لگا کر منزل کی جانب بڑھنا پڑتا ہے۔ امان اللہ سوچ رہا تھا، زندگی سے بھرپور سوچ۔